رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البدعي الابتغي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الأمير المؤمنين إمام المتقين غالب لا كل غالب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام والتسلیم والتسلیم والیقین والیقین والتصدیق والتصدیق والاقرار والاقرار والادا والادا والعمل صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد اللہم صل علی محمد وعلى محمد سب سے پہلے تو میں شکریہ کا میرے لیے موقع ہے کہ قبلہ و کعبہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب نے جس طرح سے مجھ سے شفقت فرمائی اور جس طرح سے 10 دن اب یہ کل کا دن اور ہے کہ میں بھی اگر آپ جو ہے وہ بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو اللہ کا رہے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اور پھر قرآن کریم کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے جاؤ گے تو تمہاری برکت میں، برکت میں زیادتی ہوتی جائے گی، زیادہ ہوتا جائے گا. اگر شکر کرنا چھوڑ دو گے تو برکت کم ہو جائے گی. اچھا اب میں ذرا سا موقع ہے، ذرا سا برکت بھائی بھی بہت مصروف رہے ہیں، ایک جملہ خالی کہہ دوں کہ ہزاروں پھولوں سے عرق کو نچوڑ کے شہد بنا دینا دولت کہلاتا ہے، مگر ایک بوند شہد سے 7 سمندر کو میٹھا کر دینا برکت کہلاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد. ہم جیسے لوگوں کے پاس لفظ بہت کم ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ 2 لفظوں کے پیچھے معنی زیادہ ہوں، اس کی تشریح آپ لوگ کرتے رہیے گا. اب آئیے، سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آج تھوڑا سا میرا موضوع تھا برکت بھائی 10 دن تک امام علی، مولا علی اور نہج البلاغہ، تو میں مولا کا کریکٹر اور اس کے بعد میں نہج البلاغہ، اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے دی میسج اینڈ دی پرسنالٹی. اگر کسی نے کوئی میسج دیا ہے تو اس کی پرسنالٹی سے ٹیلی کرو، جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے تو صحیح ہے، قول کچھ ہے عمل کچھ ہے تو پھر دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اللہ کا شکر ہے ہمارا مولا ایسا ہے جو قرآن کی طرح قرآن ہے، سچ کی طرح سچ ہے، کعبے کی طرح کعبہ ہے، نہیں بلکہ یوں کہہ دوں کہ کعبے سے زیادہ پاک ہے. کعبے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ابراہیم سے اللہ کہہ رہا ہے یطہر کا بیتی، ابراہیم تم پہ واجب ہے میرے کعبے کو پاک کرو. لیکن علی کے لیے، پنجتن کے لیے، معصومین کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبریل انہیں پاک کرو، بلکہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اچھا اب جب مولا علی کی بات ہے، دیکھیے اب تھوڑا سا یہاں سے امام علی کے تھوڑا سا کریکٹر پہ بات اور پھر نہج البلاغہ پہ بات کریں گے. روز میں نہج البلاغہ کے کسی ایک خطبے کو تبرکاً و تیمناً سرکار میں، یہ تو مولا علی کا ہر خطبہ ایک سمندر ہے جس کے کوئی تھا نہیں لگا سکتا، مگر بطور ایک بوند، معمولی سے بوند بھر، میں اپنے 1 گھنٹے کے بیان کو مولا کے ایک خطبے سے تبرک کے طور پہ صرف اور صرف مس کر لیتا تھا اور اس سمندر سے ایک موتی کوئی لے کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا. اس سے زیادہ میری اوقات بھی نہیں ہے. تو آج میں پھر اسی انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں کیریکٹر کسے کہتے ہیں. کیریکٹر کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں. انسان کا پاسٹ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، انسان کا پریزنٹ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، انسان کا فیوچر بھی ہونا چاہیے. بڑے اچھے لوگ ہیں مگر وہ اپنا ماضی دیکھ کے ایسا شرما جائیں گے کہ وہ اپنا نام بھی لینا بھول جائیں گے.
آپ جس کو کہیں گے نا کہ یہ بڑے جری تھے، ہم کہیں گے ان کے ابا کیا کرتے تھے، وہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ان کے دادا کیا کرتے تھے، وہیں معاملہ ختم ہو جائے گا. مولا علی کے لیے حضرت عباس کے خطبے کا ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک کا شجرہ گناؤں گا، تم اپنے 3 نسلوں کے نام گنا دو. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. تو میں نے ذرا سا یہ بھی کوشش کی اصلی کی 5-6 جگہ مجالس ہوتی رہی، تو میرے بہت سے ایسے چاہنے والے جو روز مجالس میں نہیں آ پائے زین صاحب، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا وہ تھوڑا جو میں نے کہا ویسے آپ دیکھ لیجئے گا ریکارڈ میں بھی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کس طرح سے میں نے کوشش کی. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل. ماضی کیسا تھا، حال کیسا ہے، اور مستقبل کیسا ہے. مولا کائنات کو ہم اگر دیکھیں تو آدم سے لے کے مولا علی تک کی بھی تو بات ہے ہی ہے، قرآن تک کی پوری ساری باتیں ہی ہیں. لیکن اگر ماں اور باپ کو بھی خالی دیکھیں تو میں حضرت فاطمہ بنت اسد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج جتنے لوگ ہیں نا یہ کھرے سامعین ہیں. ویسے تو 2500-3000 کا مجمع ہوتا تھا، لیکن اصلی سامعین اتنے ہی ہوتے ہیں. اس لیے میں ذرا سا کھل کے بات کر رہا ہوں کہ بنت اسد کا میں آپ کو جناب اکمال لکھنوی صاحب کے مصرے پیش کرتا ہوں. بنت اسد کا مثل کہاں ہے، جس کی بہو خاتون جنا ہے. بہو، پھر اس ماں کی شان کیا ہوگی. میں مولا کی ماں کا میں کہہ رہا ہوں نا کہ 3 نسلیں ہوتی ہیں نا کم سے کم. ماضی تو ماں باپ پڑھ دوں، پھر مولا علی، ان کے بعد میں ان کی اولادیں. بنت اسد کا مثل کہاں ہے، جس کی بہو خاتون جنا ہے. زوجہ عم مرسل اعظم، شیر کی بیٹی شیر کی ماں ہے. ارے بنت اسد بھی ہے، اسد اللہ کی ماں بھی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یا علی، ہے نا، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے نا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. اچھا ظاہر سی بات ہے جب بنت اسد کی بات آ گئی تو عمران سے جوڑ کے معلوم ہے نا، اسے کہتے ہیں ناظم، نظامت کرنے والا. وہ بتاتا ہے کہ جب ماں کی شان یہ ہے تو اب اس کے بعد میں باپ کی شان کو بیان کیے بغیر اور شعر میں بیان کیے بغیر جو ہے وہ آگے نہ بڑھنا. تو مداح فیض آبادی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کہ صاحب اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، اللہ نے بخشا دنیا میں کسی کا بھی کوئی لال نہیں ہے. کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو معلوم ہے، ددیال نہیں ہے. عمران واہ. یا لیکن ممبر پہ جوش بھی اور ہوش بھی رکھنا چاہیے. اگر میں جواب الجواب کرتا رہوں گا تو پھر اگلے 4 مصرے جاوید صاحب پڑھیں گے، تو مجھے میٹر بھی تھوڑا سا نہج البلاغہ کے حوالے تک بھی چلنا ہے. اس لیے اس سلسلے کو یہیں روک کے اب مولا کائنات کے بعد 1-2 بیٹے نہیں، آپ یہ سوچیں کہ کائنات دم توڑ جائے گی مگر علی کے بیٹوں کی امامت کا سلسلہ نہیں ٹوٹنے والا ہے. قیامت جو ہے وہ بعد میں آئے گی، امامت پہلے ہے، بلکہ امامت کے حکم کی محتاج قیامت ہے. ذرا صلوات بھیجیں اس خاندان کی عظمت پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ذرا سا میں آپ کے سامنے پوری دنیا کو آج چاہ رہا ہوں کہ آج جو میرا مجمع ہے یہ ذرا سا کھرا ہے اور اس کو میں پوری دنیا کے جو مسائل ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے مولا کائنات کے حوالے سے بات کروں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں جتنے اصول اور جتنے رولز بنائے گئے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو علی کے بغیر دنیا کا نظام چلانا ناممکن ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کسی کے ہاں ایک گھریلو معاملہ ہو جائے یا ایک سول وار ہو جائے
ابھی جیسے جو جنگیں ہو رہی ہیں، اگر ایک سول وار ہو جاتی ہے تو آپ پوری کوئی حکومت کا نظام چلا نہیں سکتے۔ مولا کائنات کی 4.5 سالہ ظاہری حکومت جو ہے اس میں مسلسل 4.5 سال تک سول وار ہوتی رہی۔ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، جہاں سول وار ہوتی ہے اس کے بعد لوگ روٹی کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دکانیں لے جاؤ، اپنا گھر چلاؤ، ہمارے کپڑے لے جاؤ، اپنے بچوں کو پالو، ہمارا تب جا کے ایک ملک چلتا ہے۔ دنیا میں اکیلا علی ہے جو 4.5 سال تک سول وار میں رہا، اور دنیا سے جانے سے پہلے، ظاہری پردہ کرنے سے پہلے، مولا علی مسجد رہبہ، مسجد کوفہ کے مقام رہبہ پہ، منبر ابیض کے عرش معلیٰ پہ آنے کے بعد کہتے ہیں، گواہ رہنا جن لوگوں نے غدیر میں مجھے دیکھا تھا، کیا یہ وہی کرتا نہیں ہے جو علی کو رسول نے غدیر کے میدان میں پہنایا تھا؟ اس کے بعد میں کہتے ہیں، ہے کوئی جس کو کپڑا نہ ملا ہو؟ ہے کوئی میری حکومت میں جسے روٹی نہ ملی ہو؟ ہے کوئی میری حکومت میں جسے مکان نہ ملا ہو؟ عیسائیوں نے کہا، بلا یا علی، ہمارے پاس روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے۔ کرسچین نے کہا، بلا یا علی، ہمارے پاس روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے۔ یہودیوں نے کہا، بلا یا علی، معلوم یہ ہوا مائنارٹی کا سب سے پہلے خیال رکھنے والا اگر دنیا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو وہ صرف علی ہے۔ اس لیے علی کی شہادت کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی کنڈولنس میٹنگ دنیا میں، ظاہری طور پہ میں عالم انوار کی اور اہل بیت کی بات نہیں کرتا، سب سے بڑا جو جلسہ ہوا ہے، ڈاکومنٹڈ میرے پاس ریکارڈ ہیں، وہ ایک چرچ میں کوفے میں جا کے عیسائیوں نے کیا کہ اب مائنارٹی کو حق دلانے والا دنیا میں علی کے بعد کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیں عظمت مولا کائنات پر۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا، سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آج وہ باتیں کرنے لگا ہوں۔ کچھ چیزیں میرے ذہن میں بہت بچپن سے تھیں۔ جب میں نے پہلی بار جو ہے وہ آپ کے ملک کا سفر کیا تو چونکہ ہماری زیادہ تر کتابیں، ظاہر سی بات ہے، ایک زمانہ تھا لکھنؤ میں سب سے زیادہ چھپی منشی نول کشور سے بڑا دنیا میں کوئی، گوٹنبرگ جو ہے وہ جرمنی میں بعد میں پیدا ہوا، لیکن پہلے ہمارے ہاں منشی نول کشور نے جس طرح سے قرآن کریم کے نسخے سرکار انیس کے، سرکار دبیر کے، اس کے بعد حیدرآباد میں چھپے، پھر چار مینار کے پاس سے کم میں جو ہے وہ کنٹلوں میں پرانی کتابیں لے کے جو وہاں ردی میں ملتی ہیں وہ سب لے کے میری لائبریری میں نے ان کو پریزرو کیا ہے۔ لیکن مجھے تلاش تھی، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں انقلاب کا سب سے بڑا نام دنیاوی طور پہ مانا جاتا تھا کارل مارکس کا، تو اس کی داس کیپٹل، اور میں انگلش میڈیم کا آدمی نہیں ہوں تو انگریزی میری مضبوط نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، مگر سمجھ تو لیتا ہی ہوں بہرحال اتنا۔ تو میں نے جو ہے وہ جون ایلیا کے سگے بھائی تقی صاحب نے جو ہے وہ اس کا، اور ان کے خاندان سے بھی میرا تعلق رہا ہے، تو میں ان کے خاندان میں گیا، صادقین وغیرہ کے پورے خاندان میں بھائی لال صاحب وغیرہ سے ملا، اور تلاش کر کے اس وقت جو ہے وہ داس کیپٹل کا جو اردو والا ٹرانسلیشن ہے، جو اس کے دونوں والیوم ہے، وہ لے کے آیا، اور میں نے اس وقت اسے پڑھا تھا جب میں بی اے ایم اے کر رہا تھا، اور لے کے آیا تھا اپنے ہاتھ سے کراچی سے وہ کتاب، اور اس وقت دونوں کتابیں جب میں نے پڑھ لی تب میں آج نہج البلاغہ کے حوالے سے کہنے کا جی چاہ رہا ہے۔ میری لائبریری میں نسخہ موجود ہے، آپ کہیے کہ میں جا کے پرسوں آپ کو وہاں سے آن لائن دکھا دوں گا، اور وہ یوٹیوب پہ نہیں ملتا ہے، کہیں اور آن لائن نہیں ملتا ہے، مگر میری لائبریری میں وہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے، اس کو میں نے حرف بحرف پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ کارل مارکس جو ہے اس نے واقعی بہت محنت کی، میں اس کی محنتوں کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ علی کا ماننے والا ہوں۔ اس نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی، 18 سال تک اس نے سلم ایریے میں جرمنی میں اتنے زیادہ زخم اٹھائے کہ اس کا پورا بدن پھوڑا بن گیا تھا، اور اس غربت کے بعد میں اس نے اخبار نکالنا شروع کیا۔ اس کے دفتر میں جرمنی میں گیا اور اس کے دفتر کی کاپیوں کو میں نے دیکھا، کتنی محنت سے اس نے وہ انقلاب برپا کیا۔ لیکن جب میں پڑھتے نہج البلاغہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں مولا علی کی حرفوں اور لفظوں کی جوتیوں کو سلامی دے کے تھوڑا بہت جو معرفت کے دریچے تک پہنچا تو سمجھ میں آیا کہ کارل مارکس کے پاس سوائے مولا کائنات کے ایک خط جو مالک اشتر کے نام لکھا، اس کی بھیک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور یہ بات میں خالی اپنے ممبر پہ نہیں کہہ رہا ہوں، امام باڑے پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں پوری یونیورسٹیز اس کی تھیوری پہ قائم ہوئی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے میں اپنے جو ان کا پورا رولز لکھا ہوا ہے وہاں پہ، اس میں اپنے صدارتی کلام میں نے یہ سب باتیں کوٹ کی ہیں۔
ایسا نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں گے میرے لیکچر سیمینارز میں وہاں دیکھیں گے تو میں ان کے مجمع میں بھی کہہ کے آیا ہوں. مگر آج آپ کے سامنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ چور کی داڑھی میں تنکا جسے کہتے ہیں، اس کی زندہ مثال جو ہے وہ اس کا مقدمہ ہے جو کارل مارکس نے اپنے پریفیس کے طور پہ داس کیپٹل میں لکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عربی سیکھی نہیں اور مجھے عربی آتی ہی نہیں. جیسے چور کو صفائی دینا پڑتی ہے ایسے ہی جملہ ہے، اس لیے کہ کون سا ہیبرو جاننے والا ہے جو عربی نہ جانتا ہو. اگر مولانا سرکار ریحان فارسی بولتے ہیں اور میرے سامنے کہیں مجھے اردو نہیں آتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کسی ہندوستانی کو فارسی آتی اور عربی نہ آتی ہو. ایسے ہی اگر کسی کی زبان ہیبرو ہے اور وہ عربی نہ جانے، ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرسٹ ریفرنس چھپانا چاہ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، آج میں آپ کو وہاں تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں. وہ فرسٹ ریفرنس چھپانا چاہ رہا ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں روکوں گا، پھر اس کی طرف لے کے آؤں گا. وہ یہ چھپانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے انقلاب کی تھیوری کہاں سے لی ہے. وہ یہ کہتا ہے، اس کے ہاں فرسٹ چیپٹر میں جو تھیوری ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری داس کیپٹل میں. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مالک کی سیلری اور ایک مزدور کی انکم برابر ہونی چاہیے. ایک آجر اور ایک ماجور، یعنی ایک تنخواہ دینے والا ایک تنخواہ دینے والا، دونوں کا لائف سٹائل برابر ہونا چاہیے. ایک حاکم ایک محکوم، دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے. ہاں ایک چیز جو آج بھی ریلیونس ہے اس کے یہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اس کی ساری رعایا کا رائٹ برابر ہوتا ہے. اگر 5-6 لوگوں کے پاس دولت ہے تو ان پہ حملہ کر کے ان سے دولتیں چھین لو، یہ بات ٹھیک ہے. اور یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے ملک سے لے کے آخری ملک تک کہہ رہا ہوں کہ ملک 5-6 بلینرز کا نہیں ہوتا ہے. ارے میرا سمجھدار مجمع، صلوات بھیجیے. بات سمجھنے کی نہیں، سمجھ جانے کی ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. مگر مجھے پوری داس کیپٹل میں کوئی ایسی مثال نہیں ملی جس نے بتایا ہو کہ دنیا میں کوئی ایسا مالک گزرا ہے جس نے اپنے غلام کا لائف اسٹیٹس اپنے برابر رکھا ہے. وہ ضرورت بتاتا ہے مگر کوئی ہسٹری سے مثال نہیں دیتا. ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. چونکہ تم نے نہج البلاغہ کا وہ خط پڑھ لیا ہے مگر مثال دینے سے اس لیے کترا رہے ہو. پوری دنیا میں سوائے علی کے کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہی نہیں جس نے مارکیٹ میں اپنے غلام کو لے جا کے کہا ہو قمبر اپنا کرتا مجھ سے زیادہ قیمتی کپڑے میں بنواؤ، اس لیے کہ تم عمر میں جوان ہو، تمہارا کپڑا مجھ سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے. صلوات بھیجے مولا قمبر کی عظمت پر. میں اپنے سارے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. پھر ایک بار عرض کر رہا ہوں، مولا کائنات نے پوری زندگی رمضان میں آپ کہتے ہیں روزہ افطار کیا تو صرف ایک نعمت سے. ان کے سامنے اگر 2 نعمتیں دی جاتی تھیں تو مولا ایک لے لیتے تھے، باقی ہٹا دیتے تھے. مثلا اگر نمک ہے تو نمک سے افطار کر لیتے تھے، دوسری نعمت نہیں اٹھاتے. حد یہ ہے کہ میرے مولا، اب میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں کسی جانور کا دودھ مولا علی نے پیا ہی نہیں، صرف ایک بار پیا. اگر وہ ایک بار نہ پیتے تو آج دودھ ہم پہ حرام ہوتا. وہ کب؟ ضربت لگ جانے کے بعد. چونکہ دنیا کو بتانا ہے کہ دودھ اور شہد اگر آپس میں ملا کے شربت کی شکل میں گھول دیے جائیں تو اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں، تو ایک نسخے سے دنیا محروم نہ رہ جائے. اس لیے مولا علی نے وہ شربت کا جام حضرت ام کلثوم سے بنوا کے پیا زندگی میں ایک بار، لیکن اس شرط پہ پیا کہ جو جام شربت کا میں پی رہا ہوں یہی گلاس شربت کا میرے قاتل کو پہلے پلایا جائے. اس لیے کہ اگر کوئی مجرم آپ کی کسٹڈی میں آ جائے تو اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری آپ کی ہے. میں پورے جوری کے حساب سے بات کر رہا ہوں. پوری دنیا کو ایک نظام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی قید میں کوئی ملزم بھی ہے، کوئی مجرم بھی ہے، تو اس کی غذا کا خیال کتنا آپ کو رکھنا ہے. اچھا اب ایک بات یہ بھی، جب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی جانور کا یا کسی اونٹنی کے بچے کا، یعنی کسی اونٹنی کا دودھ کیوں نہیں پیتے،
تو میں آسٹریلیا جیسے ملک میں رہ کے یہ بات کر رہا ہوں، اور آج میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو ذمہ دار لوگ ہیں، بہت ذمہ دار لوگ ہیں، یہاں سے وہاں تک پورا ایک سلسلہ ہے ذمہ داروں کا۔ اس وجہ سے میں یہ بات آپ کو نوٹس کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے تھے کہ کسی بھی جانور کی، مادہ جانور کے شکم میں دودھ اللہ تب اتارتا ہے جب، اب دیکھیں یہ اسکالرس اور دانشوری سے کہتے ہیں کہ ایسے میں آپ لوگ کھچ کھچ کے آ رہے ہیں، اس بات کو کم سے کم ریسیو کر رہے ہیں، کنسیو کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کوشچن پٹ اپ کر رہا ہوں، کسی بھی جانور کے مادہ کے شکم میں دودھ تب آتا ہے، بلکہ انسان کے ہاں بھی ماؤں کے شکم میں دودھ تب آتا ہے جب رحم میں بچہ آ جائے، ورنہ دودھ نہیں آتا۔ یا بچہ پیٹ میں آ گیا ہے یا بچہ آ چکا ہے، اب اسے فیڈ کرانا ہے۔ دودھ آپ کے لیے نہیں آتا ہے، ہمیشہ دودھ ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں بچے کے لیے آتا ہے، اس کے بچے کے لیے۔ اب سنیے مولا کا جواب سنیے، قسم خدا کی جب تک زندگی رہی اس جملے کو محسوس کیجئے گا اور مجھے دعائیں دیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہ دودھ آج تک نہیں پیتا کہ کسی بھی دودھ کو لانے والے نے اس بات کی گارنٹی نہیں دی ہے کہ یہ جو دودھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اس ماں کے بچے کا حق پہنچ جانے کے بعد، وہ بچہ شکم سیر ہو چکا ہے جانور کا، اس کے بعد لا رہا ہوں۔ اگر وہ گارنٹی نہیں دیتا تو میں علی کسی بھی جانور کے بچے کے حق کا غاصب ہونا پسند نہیں کرتا۔ ابھی تو ہم، اچھا میں بھی پوری دنیا میں آدھی دنیا تو بھائی گھوم ہی چکے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور آدھی دنیا باقی آپ کے ساتھ اب گھوم لیں گے، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہم بڑے سے بڑے ہوٹلز میں ٹھہرائے گئے، بڑے بڑے دوسرے مذہب والے لے جا کے گئے، اور صاحب آپ دیکھیے کونسلیٹ جنرل سب سے ملاقاتیں ہم لوگوں کی بھی رہتی ہیں۔ آج تک کسی 7 اسٹار ہوٹل میں، آج تک کسی ملک کے ڈیلیگیشن کے طور پہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ورنہ کوئی رپورٹر مجھے بتائے کہ کسی جگہ کوئی ایک دودھ کی تھیلی کا فوٹو کھینچ کے مجھے بھیج دے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر نے یا ڈیری نے یا کسی ایجنسی نے یا کمپنی نے اس بات کی سرٹیفائیڈ گارنٹی لی ہو کہ یہ جو اونٹنی کا دودھ آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ جو گائے کا دودھ دیا جا رہا ہے، یہ گوشالے میں اس کے بچوں کا حصہ پورا ہونے کے بعد دیا جا رہا ہے۔ آپ کیا ہیومن رائٹ کی بات کر رہے ہیں؟ علی اینیمل رائٹ پہ 1500 سال پہلے یہ فیصلے دے گئے ہیں۔ جس دن یہ کام شروع ہوگا اس دن نہج البلاغہ کی معرفت کی الف بے شروع ہوگی۔ صلوات بھیجیں عظمت خالق نہج بلاغہ مولا کائنات پر۔ سرکار میں نے 10 دن نہج البلاغہ پہ بات کی، مگر ابھی کہاں میں نے ابھی ابتدا کی الف کا بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اب میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شاید اسی لیے جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی اس میں اپنے سے زیادہ غیر ہیں لکھنے والے۔ ایک بڑی کتاب آپ کو بتا رہا ہوں، جارج جرداق، کیا کہنے صاحب، وہ کہتا ہے وائس آف ہیومن جسٹس، ندائے عدالت انسانیہ، انگریزی میں بھی کتاب ہے، عربی میں بھی کتاب ہے، اردو میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اس کا پریفیس اٹھائیے آپ۔ میں خالی مقدمے کی بات کر رہا ہوں، پوری کتاب کی بات نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کرسچن ہو، تم کو تو حضرت عیسیٰ پہ کتاب لکھنی چاہیے، حضرت مریم پہ کتاب لکھنی چاہیے، تم عیسیٰ اور مریم کو چھوڑ کے علی اور فاطمہ پہ کتابیں کیوں لکھ رہے ہو؟ ہائے ہائے۔ تو وہ کہہ رہا ہے علی اور فاطمہ پر کتاب لکھنا میری پروفیشنل مجبوری ہے، میں پروفیشن سے لائر ہوں، قانون کا طالب علم ہوں، اور قانون میں اسی لیے اس نے اپنی کتاب کا نام ہی رکھا ندائے عدالت انسانیہ، وائس آف ہیومن جسٹس۔ وہ کہہ رہا ہے میں قانون کا طالب علم ہوں، میری پوری زندگی وکالت کرنے گزری ہے، بحیثیت وکیل مجھے ایسا لگا کہ اس پوری دنیا میں علی اور فاطمہ سے بڑا مظلوم کوئی ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے حق کو اور جس کی فضیلت کو دشمنوں نے بغض کی وجہ سے نہیں عام کیا،
اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے نہیں پھیلایا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جرجی زیدان، اس کی کتابیں میری اپنی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. فاجہ کربلا، مولا کائنات پہ، امام حسین پہ، اہل بیت کے گھرانے پہ کتابیں لکھنے والا. وہ کہہ رہا ہے اہل بیت پر کتابیں لکھنا اہل بیت کی مجبوری نہیں، میری مجبوری ہے. میں آپ کو خالی پریفیس کی باتیں کر رہا ہوں اور آگے بڑھوں آپ کے سامنے. آپ دیکھ رہے ہیں جرجرداغ کا حوالہ میں نے دیا. خود نہج البلاغہ کی پہلی شرح لکھنے والا ابوالحدید معتزلی، معتزلہ کا ماننے والا ہے، شیعہ نہیں ہے. 22 جلدوں میں اس نے شرح لکھی ہے. اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے علی سے بڑا دنیا میں کوئی ایسا عالم اور دانشور ملا ہی نہیں کہ 22 جلدیں لکھنے کے بعد آج بھی میں نہج البلاغہ کے جس لفظ کو پڑھتا ہوں میرے سامنے نئے معنی روشن ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اب میں ایک مصر کا رائٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مصر کا رائٹر ہے علامہ شبلنجی. اس کی ایک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بہت ہمارے یہاں عام ہے، نور الابصار، یعنی آنکھوں کی بینائی. اردو ترجمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اصل کتاب بھی پرانا اگر کہیں مل جائے، اور خاص طریقے سے پریفیس ضرور پڑھ لینا چاہیے. ابتدائی آدمی نے کام کیوں کیا ہے. وہ اہل سنت ہے. وہ کہتا ہے کہ علی تمہارے لیے چوتھے خلیفہ ہیں، تو تم یہ پہلے دوسرے تیسرے کو چھوڑ کے چوتھے پہ کیوں کتاب لکھ رہے ہو. سوال میں دم ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ مجھے بتائیے. سیکوینس کا تقاضا یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ علی کی کتاب لکھتا نا، اس نے پہلے نمبر پہ علی کی کتاب لکھی. اچھا یہی تو علی کا معاملہ ہے، جب پہلے نمبر پہ لکھ لو تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی نہیں، تیسرے کی ضرورت ہی نہیں، چوتھے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی علی کی مثال ایسے ہی جیسے توریت، زبور، انجیل، قرآن. ٹھیک ہے، میں دیکھیے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب قرآن آ جائے تب نہ توریت کی ضرورت ہے، نہ زبور کی ضرورت ہے، نہ انجیل کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیے، ہے نا علی آخری ہے، تو جب کوئی یا تو پھر علی سے شروع نہ کرتا تب علی تک آنا اس کی مجبوری ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں BA پاس ہوں، گریجویٹ ہوں، تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ پوچھیں بیٹا ماسٹرز کہاں سے کیا. ماسٹر کر لے تو رائٹ بنتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹریٹ کہاں سے، PhD کہاں سے کی. لیکن اگر کوئی PhD سے شروع کر رہا ہے تو BA MA کا پوچھنا ہی جو ہے وہ بیوقوفی ہے. اب پوچھنے والا اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے مسلک کے اعتبار سے علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہو، تو کتاب علی پہ کیوں لکھی، باقی 3 پہ کیوں نہیں لکھی. اب وہ دیکھیے کہہ رہا ہے جب بی بی زینب 3 مہینے کے لیے مصر میں گئیں تو وہاں پہ بی بی زینب کا پورا یعنی روضے کے نام سے بنا رکھا ہے انہوں نے، اور وہ مقام ہے. اور آج بھی حماسہ جو حسینی کہہ رہے ہیں، جامعہ ازہر یونیورسٹی کے لوگ، ان کی پوری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تو وہاں پہ نفیسہ بنت علی ابن ابی طالب کی ایک قبر ہے بی بی زینب کے ساتھ. اب چاہے وہ روایت کہیے یا جو بھی، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیدائشی اندھا تھا. شبلنجی کہہ رہا ہے نور الابصار کتاب میں، کتاب گھر گھر موجود ہے، ہندوستان میں تو موجود ہی ہے کم سے کم. میں کوئی الگ کی بہت اجنبی کتاب نہیں بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں کسی اور پہ کتاب کیوں لکھتا، میں پیدائشی اندھا تھا. میرے پاس نجف نہیں ہے، مصر ہے. یہاں مولا علی کا روضہ نہیں ہے، حضرت نفیسہ کا روضہ ہے. میں حضرت نفیسہ کی تربت پہ 40 دن لگاتار گیا، اور 40 دن سے پہلے میری آنکھوں میں بینائی آ گئی. تو یہ بتاؤ کتاب اس پہ لکھوں گا جو آنکھوں کو بینائی دے، یا اس پہ لکھوں جو بینائی چھین کے اندھا بنا دے؟ تو آپ نے دیکھا یہ ہے مولا کائنات کی زندگی. اب میں تھوڑا سا آج جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں وہی اس والے خطبے پہ. کارل مارکس نے اپنے پریفیس میں یہ لکھا، مجھے عربی نہیں آتی، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ مالک کا اسٹیٹس ملازم کے اسٹیٹس کے برابر ہونا چاہیے. تو جب ہونا چاہیے تو مثال کیوں نہیں دے پا رہے ہو؟ دنیا میں کوئی گزرا؟
ہم مثال دیتے ہیں، علی کے ساتھ قنبر موجود ہے، علی نے یہ مثال دی، چونکہ وہ خط گیا تھا مالک اشتر کا اس تک. اب مالک اشتر کے خط پہ جن لوگوں کے کمنٹس ہیں اس کے لیے پورا اشرہ چاہیے، اور اشرہ تو میں نے نکال دیا، جب تب نہیں شروع کیا تو اب کیا شروع کروں، مگر آپ کے سامنے پھر بھی عرض کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کا یہ خط جو ہے وہ پوری دنیا میں امن چین ہو ہی نہیں سکتا اگر اس خط پہ عمل نہ کیا جائے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں میں، یو این کے چارٹر میں جتنے پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں، کسی بھی ملک میں 7 لیئرز ہوتی ہیں اوپر سے نیچے تک. نمبر 1 گورنر، گورنر کے بعد جو گورنر کو انٹرٹین کرتے ہیں اور اس کو مشورے دیتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ گورنر کی بیوروکریسی، جنہیں کہیں آئی ایس کہا جاتا ہے، کہیں پی سی ایس، کہیں کچھ کہیں کمشنر وغیرہ وغیرہ. نمبر 2 جوری کے بعد جو تیسرا آتا ہے وہ آپ کے بیوروکریسی کے بعد جوری، عدالت، عدلیہ، ٹھیک ہے نا، جوری جسے کہتے ہیں عدالت. نمبر 3 آرمی، نمبر 4 آرمی، نمبر 5 تاجر اور صنعت کار، نمبر 6 آپ کے ٹیکس وصول کرنے والے یعنی گورنمنٹ سرکاری ملازم، نمبر 7 وہاں کا مڈل کلاس یا طبقہ جو وہ ہے. 7 پر ایک ایک پوائنٹ جتنا بنایا گیا، وہ یو این او میں بھی کوئی پوائنٹ ایسا نہیں آج تک بنا جو مولا کائنات نے مالک اشتر کے خط میں لکھ نہ دیا ہو. ایک سلوات بھیجیں محمد والا. آج آپ کی والدہ کی مجلس ہے تو بڑے اطمینان سے مجلس پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے نہیں. اب وہ جتنا کرنا تھا 10 دن میں نے وہ سب نعرے ورے سب کروا لیا، اب میں اطمینان سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اب آئیے دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں جو یہ 7 کے لیے کہا گیا ہے، پہلے تو 2-3 سوالات قائم ہوتے ہیں. یو این میں ہم 2026 کی بات کر رہے ہیں، علی نے خط لکھا ہے 1450 سال پہلے. جو پوائنٹ آج نہیں ڈسکس ہو پا رہے ہیں ان سے آگے مولا کائنات نے 1500 سال پہلے ڈسکس کر لیا. ایک پوائنٹ وقت ہوتا تو پورا شاید تو خالی پوائنٹ چھوڑ کے چلا جاؤں. آج یو این کے جتنے ممبرز ہیں وہ پوری دنیا کے ممالک ہیں. پوری دنیا میں جتنے ممبر ہیں انہوں نے اپنے دانشوروں کو جمع کر کے، پالیسی میکرز کو جمع کر کے، کسی بھی ملک میں پالیسی میکنگز کی اپنی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، کام کرتی ہے، تب وہ یو این میں جا کے ایک پوائنٹ بھیجتے ہیں. پوری دنیا کے ممبرز جو ڈسکس نہیں کر پائے وہ اکیلے علی نے ایک خط میں لکھ دیا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. یا علی. پھر ایک بات اور، جو اگر کسی ایک ملک کی طرف سے ایک پوائنٹ وہاں کے چارٹر میں اگر وہ بیان ہو جاتا ہے تو صاحب اس ملک کا میڈیا ایسا ڈگڈگی پیٹتا ہے کہ ہمارے ملک نے یہ پوائنٹ رکھا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ہائے ہائے ہائے. علی نے خاموشی سے مالک اشتر کو ایک خط لکھ دیا کہ تم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اگر مثالی حکومت قائم کرنی ہے. آپ ذرا سا ان چیزوں پہ غور کریں. آج جو ہے وہ پوری پولیٹیکل سائنس ہے، آج اس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، پڑھائی ہے. کوئی پالیسی بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ پوری تھیوری بنائی جاتی ہے، اس پہ منتھن ہوتا ہے، کئی دن تک میٹنگز ہوتی ہیں. علی نے ایسے ہی قلم اٹھایا اور ایک لفظ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. جسے کاٹنے کی ضرورت پڑے وہ معصوم نہیں ہوتا. آپ یہ سوچیں. اب تھوڑا سا کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلے گورنر کیسا ہونا چاہیے، ایک سے اوپر سے چلیں گے ہم، ہے نا. گورنر کیسا ہونا چاہیے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ کم سے کم 10 گھنٹے تو اس پہ بات کی جائے، 10 مجلسیں ہونی چاہیے ایک ایک پوائنٹ پہ. نمبر 1 گورنر کیسا ہونا چاہیے. مالک اشتر، میں تمہیں مصر کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جہاں جا رہے ہو
وہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ تمہارے ایمانی بھائی ہوں گے، ان کو اپنے ایمان کے حساب سے ہینڈل کرو، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو تمہارے ایمانی بھائی نہیں ہیں مگر بنی نوع آدم ہیں. اس لیے جو چیز ان کے لیے پسند نہ کرنا وہ اپنے لیے بھی نہ پسند کرنا، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ ان کے لیے بھی ناپسند کرنا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ صرف ہماری کمی نہیں ہے، ہمارے بھائی دو تین اہل سنت آتے ہیں، کل مجھ سے بڑی ڈیٹیل میں بھی باتیں انہوں نے کی، اور ایک نے تو آج کلمہ بھی پورا پڑھا. وہ آپ سے عرض کروں کہ ان کے ہاں بھی کمی ہے. میثاق مدینہ پہ آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی، کیا ہم کیا وہ. رسول اللہ نے جو اصول مدینے کے لیے بنائے تھے، اور وہ میثاق مدینہ جب تک مالک اشتر کے خط کے ساتھ نہیں رکھے جائیں گے سمجھ میں نہیں آئیں گے. بلکہ جب تک مولا کے لیے جو غدیر کا خطبہ رسول اللہ نے دیا ہے، سارے پوائنٹس وہاں سے بھی اٹھتے ہیں، لیکن مسلمان غدیر کا خطبہ کیوں پڑھے؟ میدان غدیر کا جو نکلا، رسول ان کے ہیں مگر غدیر تو ہماری ہے. ہائے ہائے ہائے. تو صاحب غیر مسلم اس لیے نہیں پڑھتے کہ مسلمانوں کے رسول کا خطبہ ہے. ہاں ابھی آیا تھا، نیاز لے کے آیا تھا وہ. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جماعت میں آیا تھا. یا اللہم صلی اللہ. تو میدان غدیر کا خطبہ لوگ اس لیے نہیں پڑھتے، غیر مسلم اس لیے نہیں پڑھتا کہ مسلمانوں کے رسول کا خطبہ ہے. مسلمان اس لیے نہیں پڑھتا کہ میدان غدیر کا خطبہ ہے. تو اگر اسی لیے چھوڑ دیا تو پھر کیا تم محمد کی سیرت کو سمجھو گے؟ کیا صلح حدیبیہ کے ڈاکومنٹیشن کی بات کرو گے؟ کیا میثاق مدینہ کے ڈاکومنٹیشن کی بات کرو گے؟ مولا کائنات گورنر کو بتاتے. پھر اس کے بعد میں یاد رکھنا، کبھی بھی گورنر بننے کے بعد اکڑنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم گورنر بننے کے بعد اکڑ سکتے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری اوقات میں پہنچا دے گا. غرور کرنے سے توفیقیں سلب ہو جاتی ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں ذمہ داریوں میں اضافہ ہونا چاہیے. گورنر کے لیے بہت کچھ لکھا، میں دو جملے خالی تبرکن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دوسرا آپ کا بیوروکریسی. ہمیشہ تم اپنے کاموں کے عام کرنے کے لیے جن کو ذمہ داریاں دینا، یعنی مال کا مال بنانا، ان پہ نگاہ رکھنا کہ وہ سارے ڈاکومنٹس تمہارے سامنے رکھتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ ضروری کاغذات جو وقت پہ تمہارے سامنے رکھے جانے ہیں اور جس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے اور وہ نہیں رکھتے، تو یہ دیکھنا وہ اپنے کتنے رشتہ داروں کو یا کتنے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں ہے. وہ تمہیں جہاں دعوت میں لے جا رہے ہیں، پہلے تم وہاں جانے سے پہلے پتہ کر لینا کہ تمہارا جانا وہاں ضروری ہے یا نہیں ہے. بصرے کا ایک گورنر ایک دعوت میں چلا گیا تھا. مولا کائنات نے کہا تم اس جگہ دعوت میں چلے گئے جہاں صرف امیر تھے، غریب کوئی نہیں تھا. علی نے جواب طلب کر لیا تھا. اور وہ جہاں دعوت میں جائیں ان پہ نگاہ رکھنا، اور اپنے فیصلے تم اپنی آنکھوں کے سامنے لکھوانا. لکھوانے کے لیے منشیوں پہ بھی اپنی نگاہ رکھنا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا مولا عابد بیمار کے صدقے میں، شہزادی صغرا کے واسطے میں اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا۔ اب تیسری کیا ہے؟ عدلیہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اختلافی مسائل آئیں تو ان کے فیصلوں کے لیے تم قاضی اس کو منتخب کرنا جو فیصلے میں جلدی نہ کرے، جسے غصہ نہ آتا ہو، جسے غصہ نہ آتا ہو، اور وہ کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ ورنہ آج کل وکیل نہیں کیے جاتے ہیں، جج کیا جاتا ہے ڈائریکٹ۔ ارے اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جج اسے مقرر کرنا، اسی خط میں لکھا ہے، میں مولا کے جملے کہہ رہا ہوں، میری اپنی کوئی اگر ایک لفظ اپنی طرف سے، ہاں شرح میں وضاحت میں ایک دو لفظ اگر میرے آ رہے ہیں تو اتنی تو مولا سے میں اجازت اور بھیک مانگ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں ایسے کو تم جج بنانا جو پوری طرح چھان پھٹک غور فکر کرنے کے بعد میں کسی فیصلے تک پہنچ جائے، لیکن جب فیصلے پہ پہنچ جائے تو فیصلے کو روکے نہیں، فوراً سنا دے، ورنہ فیصلے میں تبدیلی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہیں پہ مولا نے کہا کہ اپنے مشیروں کو بھی، اب یہ چونکہ میں اسی بیوروکریسی اور عدلیہ میں مشیر کی بھی ایک ہمارے ہاں آج بھی شق ہے، ورنہ کہیں گے کہ آج کی دنیا میں یہ سب ہے۔ علی نے تبھی بتایا تھا، انہوں نے دو صفتیں بتائی تھیں، کبھی بھی چغلی کرنے والے کو مشیر نہیں بنانا، اس لیے کہ اگر وہ دوسروں کی چغلی تم تک آ کے کر رہا ہے تو بے شک تمہاری چغلی وہ وہاں بھی جا کے کرے گا۔ نمبر دو، کبھی کسی بزدل کو مشیر نہیں بنانا، ورنہ خود بھی بھاگے گا تم کو بھی بھگائے گا۔ نمبر تین، کبھی بھی کسی کنجوس مکھی چوس کو مشیر نہ بنانا، اس کا مشورہ بھی کنجوسی جیسا ہوگا۔ یہ مولا نے جملے لکھے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ٹیکس وصولنے والے جن کو آپ ملازمت پہ رکھتے ہیں جا کے لے آؤ، ان سے کہہ دینا کہ ٹیکس وصولنے سے پہلے جس تجارت کا ٹیکس وصولنے گئے ہیں ان کی ساری فیسلٹیز دینے پہ پوری طرح سے وہ پہلے عمل کر لیں۔ اگر زمینیں اپجاؤ نہیں ہیں تو کاشت سے ٹیکس لینے کا حق نہیں ہے۔ ٹیکس کے اصول مولا بتا رہے ہیں۔ یہی نہیں، اگر تم نے بھی چیزیں دے دیں اور کوئی ایسی وبا آ گئی جس کی وجہ سے فصل خراب ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ جتنے ٹائم تک کسی وبا کا شکار کوئی فصل ہوئی ہے اتنے ٹائم کی فصل پہ ٹیکس معاف کرو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آرمی، مولا کہتے ہیں آرمی کی روزی روٹی تنخواہ پوری ہمیشہ دینا، اگر تم نے اس کی تنخواہ میں کمی کی تو وہ دوسرے طرف سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ارے پوری دنیا ویسا ہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ صلی اللہ محمد۔ مولا نے جو جملہ لکھا ہے وہ سرکار کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور ابھی جب میں 5 بجے آیا تو جلدی جلدی جو ہے وہ میں ایسے ایسے قلم لے کے وہ مالک اشتر والے خط پہ ایسے ایسے نشان لگا۔ میں نے کہا کہ ارے اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ پورا خط پڑھ پائیں گے۔ میں نے کہا مولا جب خیرات عطا کرتے ہیں تو پھر ہم یوں نہیں یوں پڑھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہی جملہ کہا تھا میں نے۔ اور یہ ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کہاں سے لا رہا ہے اس کو تازہ کر لے، ایک بار دیکھ لے تاکہ چیزیں نہ ہونا۔ اب پھر میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، مولا نے جملہ جو لکھا ہے کہ کسی بھی آرمی یا سولجر یا سپاہی کو اس طریقے سے تم رکھنا، اس کے بال بچوں کا خیال، اس کے نان نفقے کا، اس کا جو روزی روٹی کا، اس کے گھر چلانے کا خیال ایسے رکھنا جیسے اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہو، تاکہ وہ اسی طرح تمہاری حفاظت کرے جیسے تم اس کا خیال رکھتے ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کہہ ہو گئے، کہہ اب ایک دو جملے خالی بتا رہا ہوں بس۔
تو ابھی یہ تو سب کے پہ آئے گا ابھی وہ تو. اور اس کے بعد میں وہ ایک جو اطیع اللہ و اطیع رسول والا, اللہم نہ ابھی ایک رہ گیا تجارت والا. اچھا سرکار, یہ جتنی چیزیں بتائیں کیا اسی کو تقوی نہیں کہتے؟ جتنی چیزیں ہیں تقوی سے ہٹ کے ایک بھی ہو جو مولا نے بتائی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تقوی کو صرف ڈر تک محدود کرنا مجھے لگ رہا ہے لفظ تقوی کے معنی کے ساتھ ناانصافی ہے. ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام تقوی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تقوی کی جو تعریف ہے نا تقوی کی. اب وہ جو ایک چھٹا کلاس عمران نذیری صاحب, وہ ہے تاجر, صنعت والا, حرفت والا, تجارت کرنے والا, کاروبار کرنے والا. مولا فرماتے ہیں تاجروں کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا, اس لیے کہ ان کی نیتوں میں شبہ نہیں ہوتا. ان کو چاہے جو علاقہ دے دینا, ان کو صرف اپنی تجارت سے کام ہوتا ہے. زیادہ پولیٹیکل مسائل وہ نہیں اٹھاتے. خوش ہو گیا ہمارا بھائی شاعر مشرقین و مغربین. شاعر مشرق ایک تو ہو چکے ہیں ہم مشرقین. صلوات بھیجے محمد والے محمد, محمد والے محمد. اگلا جملہ جب تقوی کی بات ہے نا تو مولا کا کوئی جملہ ایک ہی طرف نہیں ہوگا. پتہ چلا تجارت کے نام پہ جائیں اور اس کے بعد میں پورا ایک نیا ملک بنا لیں اپنا قبضہ کر کے, تب اب مولا فرماتے ہیں لیکن تاجروں پہ نگاہ رکھنا. یہ نفع خوری کے لیے اپنی تجارت کے سامان پس انداز کر سکتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ میں ریٹ کو اپ ڈاؤن کرنے لگیں گے. شیئر مارکیٹ پہ جنگ کے ہونے نہ ہونے کا اعلان کرنے والے بے ایمان ہو سکتے ہیں, حکمران نہیں ہو سکتے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ذخیرہ اندوزی اور نفع خوری سے روکنے کے لیے نگاہ رکھنا اور اس کا انتظام کرتے رہنا. اب اس کے بعد میں ایک طبقہ اور مڈل مین کہتے ہیں کہ ہمیشہ غریب, مستضعف, کمزور, بوڑھا, بچہ, اس کا خیال اور سب سے زیادہ رکھنا. اگر تم کسی تعلیم یافتہ کو روزی نہیں دے سکتے تو اس کے لیے پینشن کا انتظام کرنا تم پہ واجب ہے اگر وہ تمہاری حکومت میں ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر عوام میں ذرا, چونکہ عوام میں تم پہ شبہ ذرا جلدی ہوگا تو اس کے لیے اپنے آپ کو نظر انداز نہ کرنا اور ان کو فیس کرنے سے کترانا نہیں. جتنی جلدی ہو سکے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنا, ورنہ تمہاری حکومت میں بغاوت ہو جائے گی. ان کو پہلے سیٹسفائی کرنا. پھر کہتے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے عہد کے حکمرانوں کے نمائندوں کو, عوام کے نمائندوں کو اور علماء کے نمائندوں کو سر جوڑ کے بٹھا دینا تاکہ فیصلہ یک طرفہ نہ ہو. ہائے مولا, صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مجھے لگ رہا ہے اس سے بڑی ڈیموکریسی بس اسلام جمہوری مزاج کا قائل ہے, جمہوری نظام کا قائل نہیں ہے. میرے بھائی نے بڑی جلدی ڈیموکریسی کہہ دیا تھا اور میں بھی کہہ دوں گا, لیکن اگر میں اسی ڈیموکریسی پہ رک جاؤں گا تو میری تقریر کا کوئی پارٹ کہیں مس یوز ہوگا اور کہا جائے گا اسلام تو ڈیموکریسی والا ہے, پھر تو کارل مارکس والا ہو گیا. اس لیے اگر آپ کے ذہن میں بات آئی ہے تو اسے بھی مطمئن کرنا ضروری ہے. ڈیموکریسی کی تعریف کیا ہے؟ گورنمنٹ فار دی پیپل, آف دی پیپل, بائی دا پیپل. دنیا کی کارل مارکس کی داس کیپٹل کی ڈیموکریسی میں اور نہج البلاغہ کی ڈیموکریسی میں فرق ہے.
کارل مارکس نے بس ایک لفظ کی چوری کی ہے، باقی سب لے گیا ہے وہ، ایک مطلب چوری سب کی ہے، ایک لفظ دبا گیا، ڈنڈی مار دی۔ وہ کہتا ہے، یعنی وہ پورا نظام کہتا ہے، گورنمنٹ، میں ممبر سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور یونیورسٹیز میں بھی مجھے جانا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کی سارا مرکزی خیال چوری کیا گیا ہے کارل مارکس سے۔ یہاں داس کیپٹل میں جو ہے وہ اس خط سے آگے کا نہیں ہے۔ میں پھر اب کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ کہتا ہے گورنمنٹ فار دی پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل۔ نہج البلاغہ کیا کہتی ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دی گاڈ۔ ارے میرا مجمع کہاں ہے؟ نعرہ حیدری! عوام کے لیے حکومت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، عوام کے ذریعے چلنی چاہیے، لیکن عوام کے ذریعے بننی نہیں چاہیے، بنانے والا اللہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ آپ کا دیا ہوا، اگر آپ کوشچن وہاں سے نہ اٹھاتے تو میں اس کو یہاں تک نہ لے کے آتا۔ میری مجلس تو ایسے ہی ہوتی ہے، عوام کے ذریعے سے چلتی ہے۔ اب میں بڑی دیر تک آپ کے سامنے بات کر لے گیا کہ نہج البلاغہ کے صرف ایک لیٹر پہ، اور اس ایک لیٹر کا کبھی نہ سوچیے گا کہ صاحب یہ رہ گیا وہ رہ گیا، یہ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ صرف ایک بوند بھر میں پیش کرتا ہوں، اس خط پہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں صرف چونکہ وہ 7 طبقے اور ان سے 2 جملے پیش کر دیے، ورنہ اس کے علاوہ بھی ایک سمندر ہے، انسانی نظام کیسے ہونا چاہیے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، حکمراں کیسے ہونا چاہیے، حاکم کیسا ہونا چاہیے، محکوم کیسے ہونا چاہیے۔ اب ایک یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، جسے مولا نے اس خط میں نہیں، کسی سرمن میں نہیں، بلکہ ول میں کہا ہے۔ امام حسن کو جو وصیت نامہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں، اور وہ بالکل اسی خط سے اگر آپ ملا کے اس وصیت نامے کو رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے کسی ایک خطبے کوئی خالی رکھ لیں گے تو نہج البلاغہ کا حق کیسے ادا کر پائیں گے۔ اس وصیت نامے میں مولا کہتے ہیں، اگر تم اپنے، امام حسن کو وصیت لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، 3 وصیتیں ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ ایک وصیت میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے جانور کو بھی سواری کے وقت لے کے جانا چاہتے ہو، ہاں ارے اس میں اسی خط میں لکھتے ہیں کہ ہمیشہ کسی اونٹنی کے بچے کو اس سے الگ نہ باندھنا، جہاں جانور باندھے وہیں اس کے بچے کو باندھنا۔ دیکھیے کتنا خیال رکھا ہے مولا نے۔ مگر اب امام حسن کی وصیت میں کہتے ہیں کہ کسی اونٹنی یا اونٹ پہ یا گھوڑے پہ اگر تم سواری کرتے ہو تو کبھی بھی اسے کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے نہ گزارنا، کہ اس کے بدن پہ کسی کانٹے کی خراش نہ آئے۔ ہائے مولا یہ کہتے ہیں۔ اچھا اب یہیں سے میں تھوڑا سا ایک اور تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا آپ سے۔ کل ایک فیصل بھائی ہمارے سامنے بیٹھے تھے اور پنڈی کے اور اہل سنت بھائی، وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ حمید ابن مسلم سے ہیں، اور وہ تو کیسے آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا، کل بہت سے لوگ تھے، وضاحت نہیں کر سکا تھا، آج میں آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ حمید ابن مسلم کا کریکٹر کیا ہے۔ حمید ابن مسلم وار نیریٹر ہے فوج یزید کا، تنخواہ دار، ٹھیک ہے، یعنی اس کے کہنے پہ اسٹریٹجی آف وار تبدیل ہوگی، لیکن وار نیریٹر اپنے آپ کو اپنی آرمی میں وار نیریٹر کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر وہ کہے گا کہ یہ میرا کام ہے تو اس کو پریشر میں لیا جا سکتا ہے یا اس کے ذریعے چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایسا وار نیریٹر تھا کہ جس کو کسی بھی فوج یزید کے کمانڈر پر بھی 100% بھروسہ نہیں تھا۔ حد یہ ہے اس کے خطوط کے اعتبار سے خود ملون ابن ملون عبید اللہ ابن زیاد پر بھی اس کو بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی کمپلینٹ کے کتنے خط اس نے یزید کو لکھے، تو وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں آئی کیسے؟ 127 خط اس کے آج بھی محفوظ ہیں جو اس نے یزید کے نام لکھے، مگر یہ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں وار نیریٹر ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں تو انسان اس سے اپنے مفاد حاصل کرے گا۔ تو اس نے ایک کک، ایک خانسامہ، ایک باورچی کا رول پلے کرتے ہوئے یزید کی جاسوسی میں خطوط لکھے۔ ہم اس کے خطوط کو نہیں مانتے، بالکل وہ فوج یزید کا ہے، لیکن اگر قاتل اور ظالم کی تنخواہ دار آدمی کے منہ سے اتنا سچ نکل آئے تب سوچئے ظلم کہاں تک پہنچا ہوا ہوگا، کس حد تک ہے نا۔ اب میں پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں،
اس کے 127 جو خط تھے وہ حضرت مختار تک پہنچے، حضرت مختار سے جامع ازہر مصر تک پہنچے، جامع ازہر مصر سے جب قرطبہ فتح کیا مسلمانوں نے تو اسپین میں جامع قرطبہ تک پہنچے، اور اس کے بعد میں ابھی یعنی سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد میں ایک انگریز رائٹر پیدا ہوتا ہے پروفیسر ارنسٹ ونسٹ، وہ ایک کتاب لکھتا ہے کربلا دی لیجنڈ آف وار ہسٹری، اس میں وہ پورا تجزیہ کر کے ان خطوط پہ بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حمید ابن مسلم کے 127 خطوط میں جن کمانڈروں میں کے نام لکھے ہیں، ان کمانڈروں کے ساتھ کس قبیلے کس شہر سے کتنے سپاہی آئے ہیں، ان کی تعداد 3 لاکھ پہنچتی ہے۔ میں کسی ایک ابھی میں حتمی فیصلہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اس کی بات بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق کربلا میں امام حسین کے اور امام حسین کے انصار کے ذریعے مقتولین کی تعداد 84,784 ہے۔ ایک دن میں 84,000 مارے گئے ہیں۔ کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ آنس وسٹ کہتا ہے، انگریز رائٹر، اس کی کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 72 جو بھوکے پیاسے ہوں وہ 84,000 کو ایک دن میں مار لے جائیں۔ اس کا مطلب نہ یہ جنگ یہاں کی تھی، نہ یہ لوگ یہاں کے تھے، نہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں یہاں کی تھیں۔ دیکھیے وہ قائل ہو رہا ہے، ایک انگریز پروفیسر، کرسچین پروفیسر، یہ بھی کرسچین ہے، حمید ابن مسلم ازدی بھی کرسچین ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے 127 خطوط آج ملتے ہیں جن سے کربلا کا مقتل حضرت مختار نے لیا ہے، یہ صرف یعنی 2 محرم سے لے کے 1 صفر تک کے ہیں۔ یعنی کربلا میں امام حسین کا قافلہ آیا اور دربار یزید تک پہنچ گیا۔ چونکہ وہ وار نیریٹر تھا اس لیے قید کا کوئی بھی ایک خط اس نے نہیں لکھا، اس کے بعد کی کوئی روایت حمید ابن مسلم سے نہیں ہے۔ اب وہ خود انگریز ہو کے کہتا ہے کہ جب آمنے سامنے کی جنگ میں یہ ظلم اہل بیت کے ساتھ ہوئے ہیں جس کو حمید ابن مسلم نے اپنے خطوں میں لکھ دیا ہے، تو قید کے بعد میں کیا مصیبتیں ان پہ ٹوٹی ہوں گی۔ بس ارباب ازاں، میں حمید کے ہی خطوں کی روشنی میں آج کے مصائب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار آپ سے اجازت کے ساتھ 10 محرم تک کل میں نے مصائب آپ کے سامنے پڑھے۔ 11 محرم کی دوپہر کے وقت قافلہ نہیں نکلا ہے، نماز صبح کے فوراً بعد یہ قافلہ نکال دیا گیا کربلا سے۔ لاشوں پہ ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو رونے بھی نہیں دیا۔ ایک تو ظلم کا سبب کہ ان کو رونے نہ دیا جائے، دوسرے جنگ کے قانون کے تقاضوں کے تحت حمید ابن مسلم نے خط یزید کو لکھا کہ اگر دوپہر تک بھی یہ قافلہ روک دیا گیا تو یہ جتنے تیرے قاتل بچے ہوئے ہیں ایک بھی زندہ نہیں ٹھہرے گا، سب مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ ادھر سے بنو اسد والے، ادھر سے ہمدان والے، یہ سب نکل آئیں گے اور تیری فوج پہ حملہ ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اسے تو اپنے اسٹیٹ میں، اپنی سرحد میں یعنی کوفے کے پاس ان کو جلدی سے کھینچ لے تاکہ تیری آرمی کنٹرول کر سکے، ورنہ تیری فوج اب بھی ختم ہو جائے گی، اتنا حملہ ہوگا۔ تو نماز صبح کے فوراً بعد یہ قافلہ نکال دیا گیا۔ اچھا، جو مشی والا راستہ ہے اس سے الگ ایک راستہ ہے، یہ تو سہولت کے اعتبار سے بنا دیا گیا، پیدل چلنے کے لیے قدیمی ہے نا، یا یہ کہ اگر آپ نہ چل سکیں تو ضعیفوں کے لیے، بچوں بزرگوں کے لیے ادھر سے یوں گاڑی کا انتظام ہے، نکال دیں۔ لیکن جو وہ راستہ ہے اس سے بھی اور اس سے بھی مسافت اتنی ہی بنتی ہے، میں پیدل بھی چلا ہوں اور گاڑیوں سے بھی چلا ہوں۔ کربلا کے میدان سے مسجد حنانہ تک کی دوری ہے 82 کلومیٹر۔ مسجد حنانہ سے جو دارالامارہ ہے یا مسجد کوفہ ہے
جہاں ملون ابن زیاد کا دربار تھا، مولا علی کا گھر ہے، مسجد کوفہ ہے، وہاں تک کی دوری کل 3 کلومیٹر، ٹوٹل ڈسٹینس بنی 85 کلومیٹر، 82 ادھر 3 ادھر، ٹوٹل 85، ٹھیک ہے نا؟ جیسا آپ کے پاس اگر کلیجہ ہو تو برداشت کریے گا، میں باتوں کو آج دوسرے انداز میں بیان کر لے گیا، مگر ذرا اس پہ جب آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا تب روئیے گا۔ 82 کلومیٹر کی دوری تب بھی اور اب بھی اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو 72 گھنٹے سے کم نہیں لگیں گے۔ ہم مشی میں گئے ہیں، ہمیں پتا ہے، تھوڑی دیر چلیں گے، تھک جائیں گے، پھر کسی مقام میں آرام کریں گے، پھر چلیں گے، پھر کم سے کم 3 دن لگتے ہیں، 72 گھنٹے مشی میں لگتے ہیں، مجھے تو لگا ہے، میں اپنی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ اور تب بھی چونکہ سڑکیں نہیں بنی تھیں، کوئی ہائی وے ٹائپ کا نہیں تھا، روڈ نہیں تھا، گاڑیاں آج کی طرح نہیں تھیں، تو حمید کہتا ہے، میں حمید کی ہی بات کر رہا ہوں اور اس کے 127 خطوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں تیز سے تیز رفتار گھوڑا بھی اگر چلتا تو اسے 72 آورس لگنا واجب تھے، 72 گھنٹے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ اسیروں کا قافلہ، ہائے ہائے ہائے، یہ نماز صبح کے فوراً بعد نکالا گیا، نماز مغرب کے وقت، اذان کے وقت مسجد حنانہ پہنچ گیا، ہائے ہائے 72 گھنٹے کا راستہ 12 گھنٹے میں طے ہو گیا۔ چلو اگر آپ بڑا دن مان لیں تو 14 گھنٹے 15 گھنٹے، مگر 12 گھنٹے تو آپ ایک کامن تو سینس کے حساب سے بات کریں گے نا، 12 گھنٹے میں یہ قافلہ پہنچا دیا گیا۔ اور کیسے ارباب اعزاں؟ وہ جو راستہ ہے اس کا مقتل میں نام ہے یعنی کہ سوق طریق السبایا، یعنی کہ قیدیوں والا راستہ۔ میرے ایک استاد مولانا وارث حسن صاحب، جن سے میں نے نہج البلاغہ پڑھی، اڈمبرا یونیورسٹی سے، انہوں نے انگریزی میں اسٹائلک اسٹڈی آف نہج البلاغہ پہ تھیسس لکھی ہے، اور ان کی نگرانی میں نے تفسیر پہ کام کیا ہے، تھیسس لکھی ہے میں نے۔ ان سے جب میں نے پوچھا کہ میرے استاد آپ یہ بتائیے، مدرسۃ الواعظین میں وہ پرنسپل رہے 3 سال، میں نے ان سے پڑھا، سبط احسن صاحب کے وارث جنہوں نے خطابت ایجاد کی ہے، ان کے بیٹے، ان سے جب میں نے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے کہ یہ طریق السبایا کا مطلب کیا ہوا؟ کہا قیدیوں کا راستہ۔ تو میں نے کہا استاد قیدی کے لیے تو عربی میں لفظ ہے اسیر، طریق الاسرا کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کہا بیٹے کلیجے پہ ہاتھ رکھو تو بتاؤں، قیدی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کے ہاتھ آگے کو باندھے جاتے ہیں، کچھ کے ہاتھ پیچھے کو باندھے جاتے ہیں۔ جن قیدیوں کے ہاتھ آگے کو باندھے جاتے ہیں انہیں اسرا کہا جاتا ہے، جن قیدیوں کے ہاتھ پیچھے کو باندھے جاتے ہیں انہیں سبایا کہا جاتا ہے۔ کہ یہ جو کربلا سے قیدی چلے ہیں ان کے ہاتھ پیچھے کو بدھے تھے، اور ان ماؤں کے ساتھ 63 بچے تھے، 63 بچے، ہائے ہائے ہائے، لیکن شام کے دربار میں صرف 2 بچے پہنچے، اماموں میں محمد باقر علیہ السلام، شہزادیوں میں جناب سکینہ، تو یہ باقی 61 بچے کیا ہوئے؟ کہ وہ جو پرانا راستہ ہے جہاں جب اس پہ چلو گے تو آپ بھی جب جائیے گا دیکھیے گا ہر چند قدم پہ ایک قبر ملے گی، اس پہ لکھا ہوگا ھذا عبداللہ ابن الحسین، ھذا عبداللہ ابن الحسین، یہ حسین کا بیٹا عبداللہ ہے، حسین کا بیٹا عبداللہ ہے۔ کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو شمر ملون سے حارث ابن نوفل ملون نے آ کے کہا، میں نام بتا رہا ہوں، حمید کی روایت کے اعتبار سے نام بنام بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ تجھے کیا ملے گا؟ کہ ملک رائے مجھے ملے گا، بصرہ اسے ملے گا، اور وہ جو ہے وہ کوفہ اسے ملے گا۔ اس نے عباس کے شان قلم کیا، اس نے علی اکبر کو برچی ماری ہے، فلاں کو یہ ملے گا، حسین کو یہ ملے گا، فلاں کو یہ ملے گا، طفیل کو یہ ملے گا، فلاں کو یہ ملے گا۔ کہا مجھے بھی ایک اسٹیٹ چاہیے۔ کہا پھر تجھے وہ ظلم کرنا ہوگا جو اب تک کسی نے نہیں کیا۔ کہا میں کرنے کو تیار ہوں مگر مجھے ایک اسٹیٹ چاہیے۔ کہا ظلم کرے گا؟ کہا ہاں میں کروں گا۔
بس ایک چھوٹا سا صندوقچہ اس نے اپنے سامانوں میں سے نکالا، اس میں ایک تازیانہ تھا، کہا یہ تازیانہ لے۔ حسین پہ تلوار مارنا آسان تھا، زینب پہ تازیانہ مارنا ہوگا۔ اس قافلے کی کوئی ماں کوئی بچہ کہیں ٹھہرنے نہ پائے، کوئی اونٹ کوئی ناقہ بھی اگر رکے تو اس پہ تازیانہ مارنا ہوگا۔ کربلا سے کوفے تک 72 گھنٹے کا راستہ اس لیے طے ہو گیا کہ کوئی اونٹ رکتا تو اس کو بھی، اس پہ سوار ہونے والے کو بھی کانٹے دار تازیانہ اس طرح مارا جاتا کہ بچوں کی ماؤں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بدے تھے، بچے ان سے چپٹے ہوئے تھے، تازیانہ پڑتا، بچہ زمین پہ گرتا، گھوڑوں کی ٹاپیں پامال کر کے آگے بڑھ جاتی۔ اچھا، ہم سے کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ ذاکر ہو کے مصائب زیادہ پڑھ دیتے ہیں، اب میں اس مقتل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد یہ بتائیے پھر ان بچوں کی قبریں کیسے بنی؟ کہا سلام کرو شہزادی زینب پہ، جو قافلہ سکینہ کے گرنے پہ ملعون ابن زیاد کے سپاہیوں نے، عمر سعد نے رکنے نہیں دیا، وہ بچوں کی قبریں کیسے بننے دیتا؟ ہر بچے کے گرنے پہ زینب اپنے ناقے سے گر کے کہتی اس بچے کو پہلے دفن کرنا۔ 72 گھنٹے میں یہ قافلہ مسجد حنانہ تک پہنچ گیا اس طرح۔ اچھا، اب چونکہ مسجد حنانہ کوفے ریاست میں آ گئی، اسٹیٹ میں آ گئی ہے، آرمی اپنی ہے، پولیس اپنی ہے، سولجرز اپنے ہیں، اس لیے اب جتنا ظلم کرنا ہے کیا جائے۔ رات بھر قافلے کو رکوایا گیا مسجد حنانہ میں۔ اچھا، جب 82 کلومیٹر کا راستہ 12 گھنٹے میں طے ہو سکتا ہے تو 3 کلومیٹر کا راستہ کتنی دیر میں طے ہوتا ہے؟ مسجد حنانہ سے دارالامارہ تک اس قافلے کو پہنچنے میں مغرب کا وقت پھر ہو گیا۔ 12 گھنٹے لگے 82 کلومیٹر میں، 12 گھنٹے لگے 3 کلومیٹر میں۔ 3 کلومیٹر میں 12 گھنٹے کیوں لگے آپ کو پتا ہے؟ جناب زینب نے مولا سجاد سے مسجد حنانہ کے دروازے پہ بلا کے کہا، بیٹا سجاد، چونکہ میرے بھائی نے کل سوال کر لیا تھا اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں انہی خطوط کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ بیٹا سجاد، میں شمر ملعون سے بات کے لائق اس کو نہیں سمجھتی ہوں، میرے ساتھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ان کمینوں سے کہہ دے کہ میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لے، یا تو ہمیں یہ پیچھے والی جو گلی ہے وہ سیدھے دارالامارہ تک جاتی ہے اس سے لے چلے، یا تو جیسے کل ہم کہہ رہے تھے ہمیں لے چلے ویسے ہی آج اور رک جائے، جب سورج ڈوب جائے اندھیرا ہو جائے ہائے 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 تب لے چلے۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے یہ کمینے ملعون تو کم سے کم اتنا کہہ دو جو کل ہماری چادریں چھینی ہیں وہ ہمیں واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ یہ میرے باپ کا کوفہ ہے، میرے باپ نے یہاں حکومت کی ہے، میں یہاں شہزادی رہی ہوں، میں ایک ایک گلی سے واقف ہوں، اس کے میں اس شہر سے واقف ہوں، یہاں میری یہ رسوائی نہ کرے۔ جملہ سنیں گے آپ، میری ماں اور بہنوں مر جانے کا مقام ہے۔ شمر ملعون کا جملہ جو حمید نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے، سجاد جا کے اپنی پھوپھی سے کہہ دو اب یہ کوفہ تیرے باپ علی کا نہیں ہے، اب یہ مرجانہ کے بیٹے عبید اللہ کا کوفہ ہے، جیسے ہم کہیں گے ویسے چلنا پڑے گا۔ اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ اس نے کہا سجاد اب قافلے کی ترتیب ہم بنائیں گے۔ اب حمید کہتا ہے کہ ہر شہر ہر دروازے پہ فوج یزید نے سادات اہل بیت نبوت زہرا کی بیٹیوں پر ظلم کا انداز بدل دیا۔ میں صرف آج تک کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ قید کے بعد میں حمید کے نیریشن نہیں ہے، مگر اس سے پہلے کے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اس 3 کلومیٹر کے اندر کا جو ظلم ہے وہ سنیے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلا کے کہا ایسا کرو کہ چونکہ ابن زیاد رپورٹ کرے گا یزید کو، جس نے جو ظلم کیا ہے اسی کے اعتبار سے اسے انعام ملے گا، اسٹیٹ ملے گا، گورنری ملے گی، اس لیے ہر قاتل اپنا حصہ لینے کے لیے اپنے ظلم کا اعلان کرتا ہوا چلے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سنان ابن انس کو بلاؤ، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ دو
اور علی اکبر کا سر اسی کے نیزے پہ بلند رہے گا، تاکہ وہ یہ کہتا چلے کہ علی اکبر کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ اس کے بغل میں حسین ابن نمیر ہوگا، وہ کہے گا دوسرا نیزہ مارنے والا میں ہوں، جب دونوں ٹکرا کے ٹوٹے ہیں نیزے۔ اور قیامت پر قیامت یہ کہ علی اکبر کے سر کے نیچے ام لیلہ چلے، اور اس کے ساتھ ایک منادی چلے جو کہتا ہوا چلے یہ علی اکبر کا قاتل ہے، یہ علی اکبر کی ماں ہے۔ بے مخنہ و چادر ام لیلہ چلے۔ ارباب اعظم مثلاً ہرملہ ملعون کے ہاتھ میں ایک ایسا نیزہ ہو جس پہ علی اصغر کا سر ہو، اور اس کے نیچے ام رباب ہو، اور ایک منادی ندا کرتا چلے ہرملہ نے اس علی اصغر کو تیر مارا ہے، اور ساتھ میں خولی چلے کہ اس نے علی اصغر کا سر کاٹا ہے، اور یہ ام رباب اس کی ماں ہے، بے مخنہ و چادر۔ حد یہ ہے اس ملعون نے کہا کہ ایک جو میں نیزہ لے کے چلوں گا، شمر ملعون کہہ رہا ہے میرے نیزے پہ حسین کا سر ہوگا، اور اس سر کے نیچے زینب ہوگی۔ ارباب اعظم ظلم کی یہ کیفیت ہے۔ اب جناب زینب نے دیکھا ایک قاتل اس کے نیزے پہ ایک مقتول، اور اس کے نیچے اس کی وارث بی بی زینب کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ شمر ماننے والا نہیں، اس کی حکومت آ چکی، ابن مرجانہ کے دربار سے گزر رہا ہے۔ جناب زینب نے اب ایسے میں کہا اے میرے ماں جائے حسین، یہ قاتل ماننے والے نہیں ہیں، ارے تو ہی قرآن کی تلاوت شروع کر تاکہ تیری تلاوت سے کوفے کے تماشائیوں کی توجہ تیرے سر کی طرف جائے۔ ہائے ہماری چادر، ہائے ہمارا پردہ۔ ارباب اعظم بس 2-4 منٹ اور ایک منزل اور۔ حمید یہ کہتا ہے کہ کوفے کے بعد میں پہلی سفر کو، یعنی 11 کو یہ یہاں پہنچ گیا کوفے میں قافلہ، اور پہلی سفر کو دربار سے پہلے بازار میں پہنچ گیا۔ سوق حمیدیہ، سوق رفیقیہ، سب الگ الگ نام ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بازار ہے یہ کتنا چھوٹا سا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ اصل میں یہ مجلس عشق سے پڑھی جاتی ہے، علم سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ عالم ہم جنون کے عالم میں گویا ہم لوگ اس مصیبت میں رہتے تھے۔ اربعین میں ہم نے 12 سال سے علم وہاں کیا ہے، اپنے قدموں سے میں نے 570 قدم گنے ہیں بازار شام کے۔ 570 قدم چلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ 15 منٹ، آپ مجھے بتائیں۔ مگر جب مولا سجاد سے منہال نے پوچھا مولا آپ کو اس راستے میں کتنی دور کتنا ٹائم لگا، تو کہا جب اس دروازے کے پہلے دروازے پہ میں نے قدم رکھا تھا تو نماز صبح کا وقت تھا، اور جب اس دروازے پہ پہنچا ہوں تو نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر مولا اس سے کہتے ہیں منہال 18 مرتبہ تیرا امام یہاں ٹھوکریں کھا کے ایسے گرا جیسے علی اکبر کے لاشے پہ جاتے وقت میرا بابا حسین ٹھوکر کھا کے گرتا تھا۔ حمید کہتا ہے اس بازار میں ویسے 8 دروازے اور گزرے ہیں، سب کے بازار میں ظلم ہے اور دروازوں پہ الگ الگ تھے، کوئی بردہ فروشوں کا دروازہ ہے، کوئی مزدوروں کا دروازہ ہے، کوئی تماشائیوں کا دروازہ، الگ الگ، مگر اس دروازے پہ جب لے کے چلے ہیں تو مولا سجاد کے لیے جو ظلم کیا گیا وہ یہ کہ ایک ایسی زنجیر منگوائی گئی جس میں 3 طوق تھے، بیچ والا جو طوق تھا وہ مولا سجاد کے گلے میں باندھا گیا کانٹے دار، اور 2 چھوٹے چھوٹے طوق تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے زنجیر کے سرے، ایک میں سکینہ کا گلا کسا گیا، ایک میں مولا محمد باقر کا گلا کسا گیا۔ میرا غریب امام جب اٹھتا تھا تو کبھی سکینہ کا گلا کس جاتا تھا، کبھی سکینہ کا گلا کستا تھا، کبھی محمد باقر کا۔ مولا اس پورے بازار میں ایسے چلے جیسے کوہنیوں کے بل بچے چلتے ہیں۔ بس ارباب اعضاء ختم کر رہا ہوں مجلس۔ جب بیچ میں پہنچے ہیں، یعنی کہ یہ جو بازار شام ہے اس کے بیچ میں پہنچے ہیں، تو
جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک گیا، نیزہ نہیں آگے بڑھ رہا ہے، مولا کا سر نہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو حارث ابن نوفل نے کہا کہ یہ سر کیسے ہو، شمر بھی جمع ہو گیا، میرے ساتھ بھی، یہ کیسے آگے بڑھے؟ تو پھر شمر ملعون نے کہا ایک ہی ترکیب ہے، اس سر کو بڑھانے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا سجاد ہے اس کی پشت پہ تازیانے مارو، جب وہ کہے گا تو حسین چلیں گے۔ ارباب اعضا، اب تو مقتل یہاں تک پہنچ گیا کہ سر حسین نے کہاں کیا کیا کلام کیا اور کیا کیا کہا۔ جملہ سنیے گا، سر حسین یہاں بول پڑا، ابھی تازیانہ لے کے حارث بڑھا تھا کہ سر حسین سے آواز آئی، ایک قاتل ایک ملعون، میرے لال سجاد کو تازیانے نہ مار، ارے یہ نماز ظہر کا وقت ہے، میرے سجاد کو نماز پڑھ لینے دے۔ سر حسین نے اذان کہی، مولا سجاد وہاں سجدے میں جیسے گئے، ایک بار شمر ملعون نے حارث سے کہا، اے حارث ابن نوفل، اگر سجاد اس بازار میں نماز مکمل کر لے گا تو ہماری ہار کا ایک بار پھر اعلان ہو جائے گا، اس لیے زنجیر کا ایک سرا ادھر سے میں کھینچتا ہوں، ایک سرا عمر سعد کھینچے۔ مولا سجاد سجدے میں سر رکھتے ہیں، کبھی ادھر سے سرا کھینچا جاتا ہے، کبھی ادھر سے سجاد ٹھوکر کھا کے زمین پہ گرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العلا و بحمدہ۔ اے میرے پالنے والے، تیرا سجاد تیرا سجدہ بچا لایا۔